السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس لیکچر میں جانے جا رہے ہیں بیسیکلی آپ انٹیلیجنس کے بارے میں۔ انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے سائیکالوجی میں، انٹیلیجنس کی بیسکس کیا ہیں، اس کو کیسے انٹیلیجنس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ Have you ever noticed that when your teacher slaps in your face or you receive a slap from your teacher and you say nothing to him؟ کیا کبھی آپ نے اس بات کا نوٹس لیا ہے کہ کبھی آپ کے جو ٹیچر ہیں انہوں نے آپ کے منہ پہ تھپڑ مار دیا ہو، یا کوئی آپ نے ایسی حرکت کی ہو کہ انہوں نے آپ کو تھپڑ مار دیا ہو، تو آپ انہیں کچھ بھی نہیں کرتے؟ ریزن کیا ہوتی ہے؟ ایون یو ہیو دا ابیلٹی ٹو رپلائی ہم، یہاں تک کہ آپ کے پاس ابیلٹی بھی ہوتی ہے، آپ انہیں جواب بھی دے سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کرنے کی ابیلٹی بھی رکھتے ہیں، اس کے باوجود آپ ایسا نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ اٹ از بیکاز یو کنسیڈر اٹ ایز امورل، کیونکہ آپ اس چیز کو امورل سمجھتے ہیں، غیر اخلاقی رویہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے ٹیچر کے سامنے ایسی حرکت نہیں کرتے۔ سو واٹ از دا تھنگ دیٹ ٹیلس یو اباؤٹ اٹ دیٹ اٹ از امورل؟ تو وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو یہ بتاتی ہے کہ ایسا کرنا، ٹیچر نے اگر آپ کو تھپڑ مارا تو جواباً اس کو کچھ کہنا یا غصے کا اظہار کرنا، یہ ایک غیر اخلاقی عمل ہے۔ یہ کون سی چیز ہے جو آپ کو اس طرح کی انفارمیشن دیتی ہے؟ آن دا ادر ہینڈ وی سی دا سولجرز آف پاک آرمی ہولڈنگ ڈفرنٹ کائنڈس آف گنس ان دیئر ہینڈس۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو پاکستانی جو فوج ہے اس کے پاس بھی ڈفرینٹ گنز ہوتی ہیں، لیکن وہ اس گنز سے اپنے جو دشمن ہوتے ہیں ان کو مارتے ہیں، نہ کہ اپنے ہی دوستوں کو یا اپنے ہی سویلینس کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ ڈفرینٹ کائنڈز آف گنز ان دیئر ہینڈس وانٹنگ ٹو کل دیئر اینیمیز، اور وہ گنز اسی لیے رکھتے ہیں کیونکہ وہ اپنے دشمنوں کو مارنا چاہتے ہیں۔ وائی ڈونٹ دے شوٹ دیئر اون یونٹ میٹس، وائی واٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹ؟ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ تو یہ جو میں نے بیسک دو سوال آپ کے سامنے رکھے ہیں، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، لاجک کیا ہے؟ دے یوز دیئر میموری، لرننگ، پرسیپشن، پاسٹ ایکسپیرینس، نالج ETC۔ وہ اپنی میموری، لرننگ، پرسیپشن اور پاسٹ ایکسپیرینس اور نالج کا استعمال کرتے ہوئے دیز تھنگس آر ایکچولی انٹیلیجنس ہیلپنگ اس ٹو ایڈجسٹ آور سیلوز ان اے چینجنگ انوائرمنٹ۔ یہ ساری چیزیں ہماری میموری کو ڈیولپ کرتی ہیں، ہماری انٹیلیجنس کو ڈیولپ کرتی ہیں، اور انٹیلیجنس ہمیں اپنے ماحول کے اندر رہنے میں معاونت فراہم کرتی ہے۔ انٹیلیجنس ریفرز ٹو ابیلٹی ٹو اڈاپٹ، ٹو ریزن، ٹو سالو پرابلمس اینڈ تھنک ان این ایبسٹریکٹ مینر۔ سو انٹیلیجنس کی کیا ڈیفینیشن سامنے آئی جی؟ انٹیلیجنس ریفرز ٹو دا ابیلٹی ٹو اڈاپٹ، کسی چیز کو اڈاپٹ کرنے کی، ٹو ریزن کرنے کی، ٹو سالو پرابلمس اینڈ ٹو تھنک ان این ایبسٹریکٹ مینر۔ اس سارے عمل کو کیا کہتے ہیں جی؟ انٹیلیجنس کہتے ہیں۔ It also includes learning and experiencing new things and understanding from the past experience۔ past experience سے لرننگ کرنا، سیکھنا اور چیزوں کو ایکسپیرینس کرنا، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ Intelligence or the intellectual ability of a person is based upon a constant and ongoing interaction between environmental factors and inherited potentials۔ آپ کو جینز کے اندر جو پوٹینشیلز ملتے ہیں اور آپ کو جو ماحول سے چیزیں ملتی ہیں، ان چیز کا جو مکسچر ہے وہ بیسیکلی انٹیلیجنس ہے۔ یعنی انوائرمنٹ سے بھی آپ کی انٹیلیجنس پالش ہوتی ہے، پلس آپ کے انہیریٹیڈ یعنی جینز کے اندر بھی چیزیں ہوتی ہیں، ان آرڈر ٹو ہیو بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف ہاؤ ٹو یوز اینڈ اپلائی دا پوٹینشیلز ان اے میننگ فل مینر۔ ماڈرن سائیکالوجی کنسیڈر بوتھ انوائرمنٹ اینڈ ہیریڈیٹی اینڈ دیئر انٹریکشن ٹو بی انفلوئنشیل۔ جو ماڈرن سائیکالوجی ہے وہ دونوں چیزوں پر غور کرتی ہے، ہیریڈیٹی پر بھی اور انوائرمنٹ پر بھی۔ یعنی ہیریڈیٹی میں آپ کو انٹیلیجنس ملتی ہے اور اس کو انوائرمنٹ کے تھرو پالش کیا جاتا ہے، اکیڈمی کے تھرو، اسکول کے تھرو، کالج کے تھرو بچے کو گزار کر ایک اچھا انسان بنایا جاتا ہے۔ آگے ہم اس ورڈ کی ایٹمالوجی اور ڈیفینیشن کی طرف اگر آئیں، دا ورڈ انٹیلیجنس از ڈیرائیوڈ فرام دا لیٹر ورڈ انٹیلیجنشیا۔ یہ جو لفظ انٹیلیجنس ہے یہ لاطینی زبان کے لفظ انٹیلیجنشیا سے ماخوذ ہے، وچ مینس دا کیپیسٹی آف انڈرسٹینڈنگ اینڈ ریزننگ۔ جس کا میننگ ہے کیپیسٹی آف انڈرسٹینڈنگ اینڈ ریزننگ، ریزن کرنے کی اور انڈرسٹینڈ کرنے کی کیپیسٹی۔ ڈفرینٹ جو تھنکرز ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے ڈیفینیشنس پیش کی ہیں اپنی تھیوری سے ہی۔ انٹیلیجنس ویزلر کے اکارڈنگ، انٹیلیجنس ایز دا کیپیسٹی ٹو انڈرسٹینڈ دا ورلڈ
انٹیلیجنس ایک ایسی کیپیسٹی ہے جس میں ہم دنیا کو سمجھتے ہیں، تھنک ریشنلی اور ریشنلی تھنکنگ کرتے ہیں، اینڈ یوز ریسورسز افیکٹولی وین فیسڈ ود چیلنجز، اور جب بھی ہمارے سامنے چیلنجز آتے ہیں تو ہم یوزفل ریسورسز کا استعمال کرتے ہیں۔ ٹرمن کیا کہتے ہیں؟ انٹیلیجنس از ابلٹی ٹو کیری آؤٹ ایبسٹریکٹ تھنکنگ، ایبسٹریکٹ تھنکنگ کو کیری آؤٹ کرنے کا نام ہی بیسیکلی انٹیلیجنس ہے، یہ ٹرمن کہتے ہیں۔ اسٹرنبرگ کہتے ہیں جی مینٹل ایکٹیویٹی ڈائریکٹڈ ٹورڈ پرپوزو اڈیپٹیشن ٹو اینڈ سلیکشن اینڈ شیپنگ آف ریئل ورلڈ انوائرمنٹس ریلیونٹ ٹو ونز لائف، ایک انسان کی متعلقہ زندگی سے اس کا جو ریئل ورلڈ ہے اس کو شیپ آؤٹ کرنا، اس کو موڈیفائی کر لینا اپنی زندگی کی اکارڈنگ، اور پرپوزو اڈیپٹیشن کرنا یعنی اڈیپٹ کر لینا، ماحول کے مطابق خود کو ڈال لینا۔ تو یہ آج کی ایک سکسیزفل بھی ڈیفینیشن سمجھی جاتی ہے۔ اگر آپ ماحول کے مطابق خود کو نہیں ڈال سکتے تو پھر وقت آپ کی قدر نہیں کرتا، اور پھر آگے آپ چلتے چلے جاتے ہیں اور پیچھے رہ جاتے ہیں، دنیا آگے چلتی چلی جاتی ہے۔ جیسے ابھی بھی بہت سارے لوگ آئی ٹی کو قبول نہیں کرتے، تو جو آئی ٹی کو اس دور میں قبول نہیں کر رہا وہ پیچھے رہ جائے گا، چاہے وہ ایک فرد واحد ہو، کمپنی ہو، یا کوئی بھی ملک ہو۔ بورنگ کیا کہتے ہیں؟ انٹیلیجنس از اے گلوبل کنسیپٹ دیٹ انوالوز این انڈیویجولز ابلٹی ٹو ایکٹ پرپزفلی، تھنک ریشنلی اینڈ ڈیل افیکٹولی ود دا انوائرمنٹ۔ تو یہ ڈفرینٹ آپ نے دیکھیں تھنکرز جنہوں نے اپنی تھیوریز بھی ڈیولپ کی ہوئی ہیں، جنہوں نے ان تھیوریز سے یہ ڈیفینیشن نکالی ہیں۔ تو انٹیلیجنس میں بی کمپریہنسولی ڈیفائنڈ ایز مینٹل کوالٹی کنسسٹنگ آف ابلٹی ٹو لرن فرام ایکسپیرینس۔ تو اگر ہم اس کو کمپریہنسو وے میں ڈیفائن کرنا چاہیں تو ایک ایسی مینٹل کوالٹی جس میں ابلٹی ٹو لرن فرام ایکسپیرینس، جس میں ایک ایسی ابلٹی شامل ہو جس میں ہم اپنے ایکسپیرینس سے لرن کریں، سالو پرابلم کو سالو کریں، اینڈ یوز نالج ٹو اڈاپٹ اے نیو سچویشن، اور نئی سچویشن میں کریٹیوٹی لے کر آئیں، یعنی کریٹیو۔ فردر یہاں پہ کچھ تھیریز ہیں، ڈفرینٹ تھیریز آف انٹیلیجنس ہیو بین پرپوزڈ اوور دا ڈیکیڈز فوکسنگ آن only one factor, two or even multiple factors comprising or involving intelligence. Still, there is not any single well-defined theory present which can thoroughly explain what exactly intelligence is. Different theories ہیں، single factors ہیں، two factors ہیں، multiple factors ہیں، تو پھر بھی اس سب کے باوجود کوئی بھی ایسی اپروچ نہیں ہے جس کو ہم یونیورسلی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی اچھی اور پریسائز تھیوری ہے۔ سب پر کرٹیسزم ہوتی رہتی ہے۔ مجھے جو زیادہ اچھی لگتی ہے یہ 7 جو آپ تھیری دیکھ رہے ہیں، گارڈنر تھیری آف ملٹیپل انٹیلیجنس، اس نے بہت حد تک چیزوں کو کور کیا ہے اور مجھے یہ پرسنلی بہت اچھی لگتی ہے۔ تو یہ بہت اچھی تھیری ہے، اس کو ڈیٹیل میں فردر دیکھیں گے، اور آلریڈی شاید اس پر ایک لیکچر اپلوڈ ہو بھی چکا ہے، تو اگر آپ اس کو فائنڈ آؤٹ کریں یہ بہت آپ کے ہیلپ فل ہوگی۔ فیکلٹی تھیری، 1 فیکٹر تھیری، اسپیئرمین 2 فیکٹر، تھورنڈائک ملٹی فیکٹر، تھرسٹن پرائمری مینٹل ایبلٹیز، گلفرڈ اسٹرکچر آف انٹیلیجنس، ایس آئی ماڈل بھی اسے کہتے ہیں، گارڈنر تھیری آف ملٹیپل انٹیلیجنس، کیٹل تھیری آف انٹیلیجنس۔ تو یہ ڈفرینٹ 8 تھیریز ہیں انٹیلیجنس کی جو مختلف انداز سے انٹیلیجنس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ بیسک سا لیکچر تھا انٹیلیجنس اور اس کی ایٹمالوجی اور اس کی جو تھیریز وغیرہ ہیں اس کی بیسکس ہونوں کے لیے۔ ہوپ سو آپ کو آئیڈیا ہوا ہوگا کہ بیسیکلی